سب سے پہلے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ذوی الارحام کا قانون نمبر 1 کا استعمال ہوتا ہے، یعنی ورثاء کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ہر ایک کا صنف نمبر کیا ہے، اور پھر جن جن ورثاء کا صنف نمبر سب سے کم ہوگا ان کو منتخب کیا جائے گا، ان کو مستحق ورثاء قرار دیا جائے گا، اور باقی جو اس کے علاوہ ہوں گے وہ سب محروم قرار پائیں گے۔ اس کے بعد ان میں سے دیکھا جاتا ہے کہ ذوی الارحام کا قانون نمبر 2، یعنی ان میں درجے کے لحاظ سے سب سے پہلے کون آتا ہے، تو جن کا درجہ سب سے کم ہوگا، درجے کا نمبر سب سے کم ہوگا، وہ مستحق ورثاء ہوں گے۔ اصل میں یہاں پر آسانی کے لیے جو جدول نمبر 2 دیا گیا ہے، تو جدول نمبر 2 میں دیکھا جائے گا کہ ان کا گروپ نمبر کیا ہے۔ جب گروپ نمبر کا پتہ چل جائے گا کہ گروپ نمبر ان کا کیا ہے، تو ہر ایک وارث کا گروپ نمبر اگر ہمیں معلوم ہو تو ان میں سے جن کا گروپ نمبر سب سے کم ہوگا صرف وہی مستحق ورثاء ہے، باقی اس کے علاوہ کوئی بھی وارث مستحق نہیں ہوگا۔ اور پھر ان ورثاء کے اندر یا تو ساری عورتیں ہوں گی یا سارے مرد ہوں گے، یا مرد و عورتیں ملی جلے ہوں گی۔ تو اگر سارے عورتیں ہیں یا سارے مرد ہیں تو پھر تو سب کو برابر برابر حصہ مل جائے گا، اور اگر ان میں کچھ عورتیں کچھ مرد ہیں تو پھر مردوں کو عورتوں کا دگنا حصہ ملے گا، جس کو للذکر مثل حظ الانثیین کہتے ہیں۔ صنف چہارم میں اس کا ایک خصوصی قانون ہوتا ہے۔ اس قانون کے مطابق باپ کی طرف کے جو ورثاء ہیں ان کو علیحدہ کیا جائے گا، ان سب کو مشترکہ طور پر 2/3 کا حصہ دیا جائے گا، اور ماں کی طرف کے ورثاء ان کو علیحدہ کیا جائے گا، ان کو 1/3 حصہ دیا جائے گا۔ اور اگر یا صرف باپ کی طرف کے ورثاء ہو یا ماں کی طرف کے ورثاء ہو، کوئی دوسری طرف کے ورثاء ہو ہی نہیں، تو پھر ظاہر سب کو یعنی ایک ہی طریقے سے یعنی حصہ دیا جائے گا، یعنی ان میں پھر صرف للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون کا استعمال ہوگا، اور اس میں کوئی اور بات نہیں ہوگی۔ اگر باپ کی طرف کے ورثاء بھی موجود ہے، ماں کی طرف کے ورثاء بھی موجود ہے، تو باپ کی طرف کے ورثاء کو جو 2/3 حصہ دیا جائے گا، ان میں پھر للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون لاگو ہوگا علیحدہ طور پہ، اور ماں کی طرف کے جو ورثاء ہوں گے ان کو جو 1/3 حصہ دیا جائے گا، ان میں علیحدہ یعنی للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون نافذ ہوگا اگر ان میں مرد و عورتیں مشترک ہو، اور اگر ان میں سے کسی ایک میں بھی صرف مرد ہو یا عورتیں ہو تو پھر سب کا حصہ برابر برابر ہو جائے گا۔ یعنی اسی باپ کی طرف کے ورثاء میں اگر صرف مرد ہے یا صرف عورتیں ہیں تو ان کو برابر برابر حصہ ملے گا، اس طریقے سے ماں کی طرف کے ورثاء میں بھی اگر صرف عورتیں یا صرف مرد ہے تو ان کا حصہ برابر برابر تقسیم ہو جائے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ نسبتاً مشکل ہے، لیکن بہرحال کچھ حد تک یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیتا ہے۔ ذوی الارحام کا قانون نمبر 1 اور ذوی الارحام کا قانون نمبر 2 بھی اس میں استعمال ہوتا ہے۔ ہر وارث کا صنف نمبر معلوم کیا جاتا ہے، گروپ نمبر معلوم کیا جاتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ جن کا صنف نمبر سب سے کم ہوگا ان کو تو مستحق ورثہ قرار دیا جاتا ہے اور باقی محروم قرار پاتے ہیں۔ پھر اسی صنف نمبر میں جو مستحق ورثہ ہے ان کا گروپ نمبر علیحدہ دیکھا جاتا ہے، ان میں جن کا کم سے کم گروپ نمبر ہوتا ہے تو اسی کم سے کم گروپ نمبر کے حساب سے دیکھا جاتا ہے کہ جدول نمبر 4 میں اس کے لیے مطلوبہ طریقہ کیا دیا ہوا ہے، اس مطلوبہ طریقے کو منتخب کیا جاتا ہے، اور ہر مطلوبہ طریقہ کا علیحدہ تفصیل ہے۔ اب انشاءاللہ ان کا علیحدہ تفصیل بیان کیا جاتا ہے۔ طریقہ نمبر 1، یہ طریقہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کی طرح ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ کرنا پڑتا ہے کہ جو ورثاء ہیں ان میں ہر ایک کا گروپ معلوم کیا جاتا ہے، تو جو کم سے کم گروپ ہوگا وہی صرف مستحق ہوگا، باقی جو ہے نا وہ مستحق نہیں ہوں گے۔ اب یا تو ان میں سے صرف عورتیں ہوں گی، یا پھر اس میں مرد بھی ساتھ ہوں گے، یا پھر یہ کہ صرف مرد ہوں گے۔ ان 3 صورتوں میں یہ بات ہے کہ اگر صرف عورتیں ہوں یا صرف مرد ہو تو سب کو برابر برابر حصہ ملے گا، اور اگر ان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں تو ہر مرد کو ہر عورت کے مقابلے میں دگنا حصہ ملے گا۔ ایک مثال سے اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کے 2 نواسے ہیں، 3 نواسیاں ہیں، نانا ہے اور ایک حقیقی بھتیجی ہے۔ تو اب دیکھا جائے گا کہ نواسے کا صنف نمبر 1 ہے، نانا کا 2 ہے، حقیقی بھتیجے کا 3 ہے۔ سب سے پہلے تو صنف کے لحاظ سے فیصلہ ہوگا، تو نانا کا 2 ہے اور حقیقی بھتیجے کا 3 ہے، جو کہ 1 سے زیادہ ہیں دونوں، لہذا یہ تو محروم ہو جائیں گے۔ صرف نواسے کو حصہ ملے گا، پس نانا حقیقی بھتیجے تو محروم ہیں، اور نواسے کا گروپ نمبر 1 ہے تو انہی کو حصہ ملے گا۔ تو اب کیا طریقہ کیا ہے کہ ہر نواسے کو چونکہ ہر نواسی کا دگنا حصہ ملے گا، لہذا 2 نواسوں کو 4 نواسیوں کے برابر، اور 3 نواسیاں جب مل گئی تو 7 نواسیاں ہو گئی،
تو 7 نواسیوں کو گویا کہ کل مال ملے گا، ہر نواسی کو 1/7 حصہ ملے گا، تو ہر نواسی کو 2/7 حصہ مل جائے گا۔ طریقہ نمبر 2، یہ بھی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طریقہ ہے، اور اس میں اصول اور فروع اور پشت کو پہلے سمجھنا پڑتا ہے۔ اصول میت کے آباء و اجداد کو کہتے ہیں، فروع میت کی اولاد کو کہتے ہیں، اور پشت جو ہے اصل میں جیسے کہ میت ہے تو اب والد اس سے 1 پشت اوپر ہے اور دادا اس سے 2 پشت اوپر ہے، اس طرح اس کی جو براہ راست اولاد ہے یعنی بیٹا بیٹی وہ 1 پشت نیچے ہے، اور نواسے نواسی پوتی پوتیاں یہ 2 پشت نیچے ہیں۔ اس طریقے سے پشت اوپر کی طرف بھی جاتے ہیں، نیچے کی طرف بھی جاتے ہیں۔ اس طریقے کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ صفت اصول سے لیا جاتا ہے اور تعداد فروع سے۔ اب صفت سے مراد کیا ہے اور تعداد سے مراد کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہم جو ہے نا کسی وقت میں نے میراث کا میں مال تقسیم ذوی الارحام میں مال تقسیم کرنا چاہتے ہوں، تو اب جو ورثہ ہیں وہ کسی کے اولاد ہیں، تو وہ جن کے اولاد ہے تو صفت تو ان کا لیا جائے گا۔ مثلا بیٹی کی اولاد ہے تو اب ظاہر مطلب ہے کہ اس کو یعنی بیٹی مانیں گے، حالانکہ اس کی اولاد میں بیٹے بھی ہوں گے، بیٹیاں بھی ہوں گے، اور اس طرح پوتے بھی ہوں گے، پوتیاں بھی ہوں گے، تو ان کی تعداد تو ہم لیں گے فروع سے یعنی ان کی اولاد سے، لیکن اس کو ہم یا اگر بیٹی کی اولاد ہے تو پھر ان کو سب کو بیٹیاں مانیں گے اور ہر پشت میں، اور اگر بیٹے کی اولاد ہے تو سب کو ہم بیٹے مانیں گے۔ انشاءاللہ مثال سے یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ اس میں بھی ہر وارث کا گروپ نمبر معلوم کیا جاتا ہے اور کوڈ نمبر بھی ساتھ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے کم گروپ کا نمبر کیا ہے، تو جو کم سے کم گروپ کا نمبر ہوگا اس کو ہم مستحق مانتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر ہم یوں کرتے ہیں کہ اس کا جو کوڈ نمبر ہے اس کو ان کوڈ نمبروں کی ترتیب سے ان کے ورثاء کو لکھ لیتے ہیں، اور پھر ان کے رشتوں کو کول کے لکھ لیتے ہیں۔ کول کے لکھنے کے مراد یہ ہے کہ جیسے نواسی کا بیٹا ہے تو اس کو ہم لکھیں گے بیٹی بیٹا بیٹا، یعنی بیٹی کے بیٹے کا بیٹا، اس طریقے سے ہم لکھیں گے تو انشاءاللہ ہر کوڈ نمبر کی ترتیب کے لحاظ سے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو سکے گا۔ جیسے نواسی کا بیٹا میں نے بتا دیا تو نواسی کا بیٹا بتا دیا، اس طرح نواسی کا بیٹا بھی ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں بیٹی بیٹی بیٹا، یعنی بیٹی کے بیٹی کا بیٹا۔ پھر ہم پشت کے حساب سے طائفے بناتے ہیں۔ طائفے سے مراد بھی گروپ ہی ہے، لیکن یہاں پر اس سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کہ ایک ہی جنس کے جو افراد ہوتے ہیں ہر پشت میں ان کو ہم علیحدہ علیحدہ طائفہ بناتے ہیں۔ تو بس جن کے اولاد میں مختلف جنس کے اولاد موجود ہو تو ان میں سے مختلف طائفے بھی بن سکتے ہیں، اور اگر ایک ہی قسم کی اولاد ہو تو پھر طائفے نہیں بنیں گے۔ پھر ہر طائفے کا کسر معلوم کیا جاتا ہے۔ کسر سے مراد یہ ہے کہ گویا کہ وہ اپنے اصول کے یعنی حصے میں کتنی کسر وصول کر لیتے ہیں، 1/2 1/3 وغیرہ جتنے بھی کسر اس کا آتا ہے اس کو معلوم کر لیا جاتا ہے۔ اس کے لیے مرد کا جو وزن ہے اس کو ہم 2 لیتے ہیں اور عورت کا جو وزن ہے اس کو ہم 1 لیتے ہیں۔ ہر پشت میں مرد اور عورتوں کی تعداد جو ہے نا اس کے فروع کی تعداد کے برابر لیا جاتا ہے۔ جدول میں ہر طائفے کا نمبر ایک جدول جو ہے نا ہم بنا لیتے ہیں جس میں طائفے کا نمبر اس کی کسر لکھ لیتے ہیں، پھر ہر وارث کا جو حصہ ہوتا ہے وہ اس کے متعلقہ طائفوں کے قصور کا حاصل ضرب ہوتا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے اس کی تفصیل بتائی جاتی ہے۔ 2 نواسے کے نواسے ہیں، 1 نواسی کا پوتا ہے، 2 نواسی کے نواسے اور 1 حقیقی بھتیجا ہے۔ ان میں حقیقی بھتیجا تو صنف ثالث میں ہے اور باقی سب صنف اول میں ہے۔ اب نظر آ رہا ہے کہ کم سے کم صنف کا نمبر جو ہے وہ 1 ہے، اس لیے صرف صنف نمبر 1 کے ورثاء مستحق ہیں، باقی سارے محروم ہیں۔ جب صنف اول کے ورثاء یعنی نواسی کے نواسے، نواسی کے پوتے، نواسی کے نواسے کو کھول کے لکھا تو پتہ چلا کہ ان ورثاء کی 4 پشتیں بنتی ہیں۔ ان 4 پشتوں میں ان میں کل 5 طائفے بن سکتی ہیں، جس کی تفصیل یہ ہے۔ سب سے پہلے نواسے کے نواسے کو کھول کے لکھا جو کہ 2 تعداد میں ہے اور اس کا کوڈ نمبر 7 ہے۔
پشت نمبر 1 میں بیٹی آتی ہے، پشت نمبر 2 میں بیٹا، پشت نمبر 3 میں بیٹی، پشت نمبر 4 میں بیٹا، یعنی یہ بیٹی کے بیٹے کی بیٹی کا بیٹا ہے۔ اس طرح چاروں پشتوں میں اس کو کھول کے لکھنا پڑا۔ نواسی کے پوتوں کو بھی جب کھول کے لکھا تو وہ بیٹی کے بیٹے کا بیٹا ہے، لہذا اس کو اسی ترتیب سے لکھا۔ نواسی کے نواسے کو بھی اسی ترتیب سے کھول کے لکھا۔ اب پشت نمبر 1 میں ساری بیٹیاں آ رہی ہیں، تو چونکہ اس میں کوئی اختلاف جنس نہیں ہے لہذا ان کو ایک طائفہ قرار دیا۔ پشت نمبر 2 میں اختلاف جنس موجود ہے، لہذا بیٹوں کو علیحدہ لکھا اور پھر اس کے بعد بیٹیاں لکھی۔ یہ اول میں نے ذکر کیا ہے کہ کوڈ نمبر کی ترتیب سے تمام لکھنے پڑتے ہیں، لہذا پہلے کوڈ نمبر 7 کے ورثہ ہے، پھر کوڈ نمبر 9 کے، پھر کوڈ نمبر 11 کے، یعنی اسی ترتیب سے لکھنے میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ طائفے آسانی کے ساتھ بن جاتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ بیٹا ایک سائڈ پہ آ گیا اور بیٹیاں دوسری سائڈ پہ آ گئیں، لہذا دوسرے نمبر کا طائفہ بیٹا کا ہے اور تیسرے نمبر کا طائفہ بیٹیوں کا ہے۔ پھر جو طائفہ نمبر 2 ہے اس میں مزید طائفے اب ان کی اولاد میں نہیں چل سکتی کیونکہ اس میں اختلاف جنس نہیں ہے، لیکن تیسرے نمبر طائفے کے مزید طائفے بن سکتے آگے ان کی اولاد میں، کیونکہ ان کی اولاد میں اختلاف جنس موجود ہے، لہذا بیٹے کا طائفہ چوتھا بن گیا اور بیٹیوں کا طائفہ 5واں بن گیا، تو 5 طائفے پورے ہو گئے۔ اب ان طائفوں کی کثریں معلوم کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو پہلے نمبر کا طائفہ، چونکہ اس میں اختلاف جنس نہیں ہے لہذا اس کی کثر کو 1 ماننا پڑے گا، یعنی یہ مزید تقسیم نہیں ہو رہا، لیکن اس کی جو اولاد میں 2 نمبر اور 3 نمبر کا طائفہ بنا تو ان میں کثر بن سکتی ہے۔ اس کے لیے طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ بیٹے کا وزن 2 لیا جائے گا اور بیٹیوں کا وزن 1 لیا جائے گا، لہذا چونکہ 2 نمبر کا طائفہ اور 3 نمبر کا طائفہ یہ 1 نمبر طائفہ سے نکلے ہیں، لہذا ہم یہ کہیں گے کہ 2 بیٹوں کا وزن 4 ہو گیا اور تیسرے نمبر طائفہ میں 1 بیٹی نواسی کے پوتے کی طرف سے ہے۔ یہاں یہ بات بھی عرض کر لوں کہ جیسے پہلے کہا گیا ہے کہ وصف اصول سے لیا جاتا ہے اور تعداد فروع سے، لہذا یہاں پر وصف تو وہی لیا جاتا ہے جس پشت پر جو لکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر پشت نمبر 2 میں طائفہ نمبر 2 میں بیٹا لکھا ہوا ہے، لہذا اس کا وصف بیٹا ہے اور اس کی جو تعداد ہے وہ 2 ہے، جو نواسے کی تعداد ہے جو کہ فروع ہے، یعنی اس کی اولاد میں سے ہے۔ لیکن جب ہم طائفہ نمبر 3 میں دیکھتے ہیں تو پشت نمبر 2 پہ بیٹی لکھا ہوا ہے نواسی کے پوتے کے لیے اور ان کی تعداد 1 بتایا گیا، حالانکہ یہ تعداد نواسی کے پوتے کی ہے جو کہ فروع ہے، لیکن یہاں پر پشت نمبر 2 میں چونکہ بیٹی لکھا ہوا ہے لہذا وصف ہم نے اسی کا لے لیا، تو ہم یہ کہیں گے کہ جہاں پر 1 بیٹی ہے۔ اس طرح طائفہ نمبر 3 میں نواسی کے نواسے کے لیے 2 بیٹیاں ہیں، حالانکہ یہ 2 نواسی کے نواسے ہیں، لیکن وصف ہم نے اصول سے لے لیا، یعنی یہاں پشت نمبر 2 میں چونکہ بیٹی ہے لہذا ہم نے اس کو بیٹی قرار دیا۔ اب ہم یہ آگے چلتے ہیں کہ طائفہ نمبر 2 میں 4 وزن آ گیا اور طائفہ نمبر 3 میں 1 بیٹی اور پھر 2 بیٹیاں مل کے 3 بیٹیاں بن جاتی ہے، تو 3 کا وزن آ گیا، یہ دونوں مل کے 7 بن جاتے ہیں۔ گویا کہ طائفہ نمبر 1 کو ہم 7 کا قرار دیں تو اس میں سے 4/7 جو ہے یہ طائفہ نمبر 2 کے پاس چلا جائے گا اور طائفہ نمبر 3 کے پاس 3/7 رہ جائے گا۔ اب طائفہ نمبر 4 اور طائفہ نمبر 5 میں تقسیم کرنی ہے تو طائفہ نمبر 4 میں 1 بیٹا ہے لہذا اس کا وزن 2 ہو گیا اور طائفہ نمبر 5 میں 2 بیٹیاں ہیں لہذا اس کا بھی وزن 2 ہو گیا، یہ 2 اور 2 مل کر 4 بن جاتے ہیں۔ اس میں سے 2/4 یہ طائفہ نمبر 4 کے لیے ہو گیا اور 2/4 طائفہ نمبر 5 کے لیے ہو گیا۔ اس کے لیے ہم نے جدول بنا دیا، اس جدول میں طائفہ نمبر بھی لکھا ہوا ہے، اس کی کسر بھی لکھی ہوئی ہے، تو طائفہ نمبر 1 کا کسر 1 ہے اور طائفہ نمبر 2 کا 4/7 ہے، طائفہ نمبر 3 کا 3/7 ہے، طائفہ نمبر 4 کا 2/4 ہے، طائفہ نمبر 5 کا 2/4 ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ہر وارث کو حصہ کن کن طائفوں سے ملتا ہے۔
تو نواسے کے نواسے کا جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کو حصہ ملتا ہے طائفہ نمبر 2 سے اور طائفہ نمبر 1 سے، تو ان کے جو قصور ہے ان کا ہم حاصل ضرب لیتے ہیں جو کہ 4/7 ضرب 1 بنتا ہے اور اس کا حاصل 4/7 ہے۔ ان کی چونکہ تعداد 2 ہے لہذا 2 پہ تقسیم کیا تو فی کا حصہ 2/7 آ گیا۔ آگے جب ہم دیکھتے ہیں طائفہ نمبر جو نواسی کے پوتے ہیں ان کو طائفہ نمبر 4 سے حصہ ملتا ہے، طائفہ نمبر 3 سے حصہ ملتا ہے اور طائفہ نمبر 1 سے حصہ ملتا ہے، یعنی ان کے ذریعے ان کو میت سے حصہ مل رہا ہے۔ لہذا ہم نے ان طائفوں کی قصور کو ضرب دیا جو کہ 1 ضرب 3/7 ضرب 2/4 ہے، جس سے 6/28 حاصل ہوا، اور چونکہ اس میں ایک ہی فرد ہے لہذا 6/28 فی کا حصہ آ گیا۔ نواسی کے نواسے کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کو طائفہ نمبر 5 سے، طائفہ نمبر 3 سے، طائفہ نمبر 1 سے حصہ مل رہا ہے۔ ان طائفوں کے جو قصور ہیں ان کو ہم نے حاصل ضرب دیا تو یہ 1 ضرب 3/7 ضرب 2/4 6/28 حاصل ہو گیا، اور چونکہ یہاں پر بھی 2 افراد ہیں لہذا اس کو 2 پہ جب تقسیم کیا تو 3/28 ایک آدمی کا حصہ آ گیا۔ ان کی تصحیح کے لیے یہ ہم نے دیکھ لیا کہ ان کا جو اضافہ کل ہے یہ 28 ہے، تو 2/7 کو جب ہم نے 28 سے ضرب دیا تو اس سے آگے 8 حصے، کوئی کہ 28 میں 8 حصے نواسے کے آگے، نواسی کے پوتے کے 6/28 آگے، کیونکہ 6/28 کو ہم نے 28 سے ضرب دیا تو 6 حصے آگئے، اور نواسی کے نواسے کے لیے 3/28 یعنی 28 میں 3 حصے آ گئے۔ بس یہ جو تصحیح ہے اس سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ 28 حصوں میں نواسی کے نواسے کو 8، نواسی کے پوتے کو 6 اور نواسی کے نواسے کو 3/28 حصے ملیں گے۔